آج سے ہمارا مطالعہ شروع ہوتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ علامات ہے جو منافقین کی یہاں بتائی گئی کہ وہ مفسد ہوتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، لیکن جب اس پر ان کو متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کے لغوی معنی اردو ڈکشنری میں لڑائی جھگڑا، بلوا، ہنگامہ، مخالفت، شرارت، خرابی اور تباہی کے ہیں، لیکن فساد قرآن کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے جسے ہمیں یہاں ٹھہر کر سمجھنا چاہیے۔ قرآن جس چیز کو فساد کہتا ہے اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ اس نظام حق کو بگاڑا جائے یا بگاڑنے کی کوشش کی جائے جو اللہ کی عبادت اور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت پر مبنی ہو۔ دراصل یہ فساد ہے جس کو قرآن فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات کا نظام تکوینی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی اس کا فرمانروا بھی ہے، حکمراں بھی ہے، اور وہ ہر آن اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس میں کسی کو بھی اس بات کا دخل نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر سکے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور تم خواہ اس سے کوئی چیز چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ تم سے حساب لے لے گا، اور پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا نظام تکوینی ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک اور اس کا نظام بھی ہے جسے نظام تشریع کہتے ہیں۔ اس نظام کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی، اور یہ صرف جن اور انس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے۔ انہیں انتخاب کی آزادی دی ہے، صحیح اور غلط بتا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہیں خود اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہے تو صحیح راستے پر چلیں اور چاہے تو غلط راستے پر چلیں، اما شاکروں اما کفورا، چاہے کوئی شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط بات سے چھانٹ کر الگ رکھ دی گئی۔ تو جو شخص نظام تشریع میں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انتخاب کی، اس میں صحیح راستے پر چلتا ہے
تو اس دنیا کے اندر امن ہوتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ کی رضا کو پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے اس عبادتی نظام کو، اس کے احکامات اور اس کے قوانین کو اگر اس کو فالو نہیں کرتا ہے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس میں مداخلت کرتا ہے، تو پھر اس زندگی کے اندر، اس زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ ہی کا حکم کار فرما ہے، ہر شے میں، ذروں سے لے کے بڑے بڑے سیاروں تک ایک ہی حکم کی فرما روائی۔ وہ جو کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے جو ذروں کا دل چیرے، یہ کیفیت ہے اللہ کے تکوینی احکام کی۔ اس بات کو ہم مزید سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو فساد برپا کرے گا اور خوریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیرا تقدس بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے تقرر کی بات کی تو فرشتے یہ بات سمجھ نہیں پائے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ پوری کائنات کے اندر پاکی بیان ہو رہی ہے، سارا نظم ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اگر ایسے موقع پر کسی کو اس بات کی اجازت دے دی جائے، انتخاب کی آزادی دے دی جائے، تو وہ تو اس نظام کو بگاڑ کر رکھ دے گا، وہ تو فساد برپا کر دے گا، وہ تو خروجی کرے گا، وہ تو قتل غارت گری کرے گا۔ یہ بات فرشتے نہیں سمجھ پا رہے، اور یہی بات ہمیں بھی بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم ایک لقمہ جو کھاتے ہیں، اس لقمے کے اندر جو تکوینی احکامات ہیں، آنکھ اسے دیکھ کر بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے، اور ہاتھ اسے چھو کر بتاتے ہیں کہ کھانے کے لائق ہے یا بہت زیادہ بہت ٹھنڈا اور گرم تو نہیں ہے، دانت اس کو چبا کر بتاتے ہیں کہ سخت ہے یا ملائم، زبان اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہے کہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، تب وہ ایک لقمہ حلق میں اترتا ہے۔ یہ نظام تکوینی، آپ ان اعضاء سے یہی کام لے سکتے ہیں، کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ لقمہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ یہ بتائے گا نظام تشریعی، نظام شرع، یہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انتخاب کی آزادی دی کہ چاہے تو انسان ناجائز طریقے سے کما لے، چاہے تو انسان حرام رزق اپنے حلق سے اتار لے، اور چاہے تو وہ جان دے دے لیکن حرام شے کو اپنے منہ کے قریب نہ آنے دے۔ تو یہ انتخاب کی آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہی احکام تشریع، نظام تشریع، شریعت کا نظام، اور یہ پورا ضابطۂ زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی بتائیں، اس میں عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس میں سیاست کا صحیح رخ کیا ہے یہ بھی بتایا ہے، معیشت کا کیا صحیح طریقہ ہے یہ بھی بتایا ہے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے یہ سب بھی بتایا ہے۔
تو یہ تمام شعبہ ہے زندگی اور پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ پھر وہ اس کی زندگی کے اندر بھی اور اس زمین پر بھی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک لقمہ جو آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ محسوس کریں کہ لقمہ بہت اچھا ہے، قورمہ بہت اچھا بنایا ہے، تو لائیے اس کو ہم اپنی آنکھوں کو کھلا دیں۔ تو ایک چمچ اگر آپ اپنی آنکھوں میں قورمہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ چائے بہت عمدہ بنی ہے آج، لائیے ایک کپ چائے کان کو پلا دی جائے یا کان کے ذریعے سے پی لی جائے، تو اس کا جو حال ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ وہ فساد ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام شریعت دیے ہیں، ان کی اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے یا ان سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ان کو بگاڑتا ہے یا بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو دراصل یہی فساد ہے۔ اور یہ فساد آج پوری دنیا کے اندر ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ روم کی آیت 41 ہے، اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی یہ جو پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہے، یہ صورتحال اس لیے ہوئی ہے کہ ذمہ دار خود لوگ، یہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے یہ کمایا ہوا فساد ہے جو اس وقت برپا ہو رہا ہے۔ اس میں کسی اور کا رول نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری غلطی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اپنے ماحول پہ الزام لگاتے کیوں ہو؟ آپ کے شہر میں بارود بناتے کیوں ہو؟ اپنے ماحول پہ الزام لگاتے کیوں ہو؟ آگ کے شہر میں بارود بناتے کیوں ہو؟ تم نے خود راہزنوں کو نئے چہرے بخشے، اب لٹے ہو تو لٹو، شور مچاتے کیوں؟ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انتخاب کی آزادی دی ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو فساد ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مزہ چکھائے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے باز اعمال کا، اور شاید کہ وہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے شاید لوگ باز آ جائیں۔ تو یہ جو فساد ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس کو، اور ہم اس کو مختلف شکل میں اس کا ذائقہ چکھتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہے، اس کا ذائقہ اس لیے بھی چکھایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی روش سے باز آ جائے۔ لہذا اس کی بہترین مثال اس وقت کووڈ-19 ہے۔ یہ جو پوری دنیا پر موت کے بادل منڈرا رہے ہیں، اور یہ جو زندگی پوری جو ہے وہ ظلم بن کے رہ گئی ہے، فساد بن کر رہ گئی ہے، موت بن کر رہ گئی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس فساد والی کیفیت سے باز آ جائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی چاہے، توبہ کرے، اور ممکن ہے کہ یہ چیز پلٹ آئے۔ تاریخ انسانی سے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دو طرح کے عذاب قوموں پر آتے رہے۔ ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو حتمی ہوتا ہے، جس میں بالکل فصل کاٹ دی جاتی ہے،
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جاتا ہے، قوم کی قوم تباہ کر دی جاتی ہے، ملک کے ملک جو ہے وہ فنا کر دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایک عذاب اور بھی ہوتا ہے جسے ہم تنبیہی عذاب کہہ سکتے ہیں، وارننگ والا، چیتاونی والا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ غلط روش پر چل رہے ہیں تو صحیح روش پر واپس آ جائیں۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو خشکی و تری کے اندر فساد ہے، اور بالخصوص یہ جو عذاب، تنبیہی عذاب ہم پر آیا ہوا ہے کووڈ-19 کی شکل میں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے اور انسانیت کو اس فساد سے بچا کے امن کی طرف لے آئے، اس بیماری سے بچا کر صحت اور تندرستی اور امن کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں مؤثر رول ادا کر سکیں۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، اور عملی سوال یہ ہے کہ اس فساد کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ پھر عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب ہم فساد برپا نہیں کریں گے، ہمیں غلطی کا احساس ہے، بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور قرآن نے خبردار کیا کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو ہم اگر اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرما دی ہے کہ اس کا ذمہ دار منافقین ہے، اور یہ منافقین کی علامت کے طور پر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی روش یہ ہوتی ہے، جیسا کہ شروع میں بتا دیا گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ جو ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں انہیں دردناک سزا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور علامت بتائی گئی ہے کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ منافقین ہے، منافقین کا تذکرہ ہے کہ اس عذاب کے ذمہ دار منافقین ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ بات مانتے ہیں اور حقیقت میں یہ بات ہے، تو پھر یہ بات بھی آپ کو ماننا پڑے گی کہ منافقین تو مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان تو اسلام ہی کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ منافق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کس جذبے سے داخل ہوا، اور یہ بھی بات دیگر ہے کہ وہ نکل گیا، کیونکہ وہ نکل بھی جاتا ہے اس سے، لیکن بہرحال وہ لیول اس کا وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام ہی میں اس کا نمائندہ اور اس کا ترجمان ظاہر کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس کے اصل ذمہ دار منافقین ہے، اور منافقین مسلمانوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے جدا نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ لیکن محض مسلمان ذمہ دار ہیں یہ کہنا بھی غلط ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس فساد کے اندر ذمہ دار ہیں، لیکن ان کی حیثیت سیکنڈری ہے، ثانوی ہے ان کی حیثیت۔ وہ تو خدا کی احکامات سے جو روگردانی کرے گا وہ بہرحال فساد کا موجب ہوگا، لیکن اولین جو ذمہ دار ہیں اس کے وہ مسلمان ہیں، وہ بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے بعد ہیں، لیکن اصلاً یہ اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ اور اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو تو برپائی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ اصلاح کا کام کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت مسلمہ کی پیشانی پر اگر کوئی آیت سرخی سے لکھی جا سکتی ہے تو وہ یہ آیت،
کہ اب تم وہ بہترین گروہ ہو جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے تشریع احکام کے نفاذ کرنے کے لیے، خیر اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ذمہ داری تھی امت مسلمہ کی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور وہ خود فساد کا موجب ہو گئے۔ تو اس لیے اولین ذمہ داری اور اولین ذمہ دار دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان۔ یہ مسلمان، یہ امت مسلمہ، یہ خیر امت تو دراصل زمین کا نمک تھا، یہ تو پہاڑی کے چراغ تھی یہ امت، لیکن پہاڑی کا چراغ ہونے کے باوجود اس نے اپنے چراغ کو بجھا دیا، اور پھر راہگیر اور مسافر جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار اس لیے یہ امت مسلمہ ہے۔ وہ جس کا فرض تھا کہ جلاتا نئے چراغ، وہ جس کا فرض تھا کہ جلاتا نئے چراغ، جلتے ہوئے چراغ بھی اس نے بجھا دی۔ یہ ہے ہماری کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقام اور مرتبے پر، اور بلند ترین مقام اور مرتبے پر جو ہمیں فائز کیا تھا، ہم نے اس فرض کی ادائیگی نہیں کی، اس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار۔ وہ جس کا فرض تھا کہ وہ چراغ جلا تھا، اس نے سب چراغ بجھا دی۔ اس لیے امت مسلمہ کی یہ صورتحال بن گئی۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں۔ اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ اب ہم خدا کی نظروں میں بھی گرے ہوئے ہیں، اور خلق کی نظروں میں بھی گرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت ساری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے حصے میں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، تو اللہ کے اذن کے بغیر ہماری جو یہ صورتحال ہے، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہٹ سکتی ہے تو اللہ ہی کے اذن سے ہٹ سکتی ہے۔ ہم اگر وہ مقام مرتبے پر فائز ہو جائیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت وسط کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت و آبرو پھر مل سکتی ہے، ہم بھی زمانے میں معزز ہو سکتے ہیں، اور اس زمین پر بھی فساد مٹ سکتا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو سکتا ہے، اور اس کے جو نظام تشریعی ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ یہ ایک اور ان کے سائن اور سمٹم یہاں بیان کیا گیا ہے، ان کی صفت بیان کی ہے، ان کی علامت بتائی گئی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں، اس سے مراد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص اہل ایمان، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ان کے نزدیک عقل مندی یہ تھی کہ حق اور باطل کی کشمکش میں نہ پڑا جائے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، معاملات کریے، لیکن اپنا کاروبار دیکھیے، اپنا مستقبل دیکھیے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھیے۔ ان کے نزدیک یہ بیوقوفی تھی کہ حق اور باطل کی کشمکش میں پڑھ کے پورے ملک کی دشمنی مول لی جائے، انسان اجنبی بن کر رہ جائے، اسے مختلف خطرات اور آزمائش سے گزرنا پڑے۔ تو وہ دین کے تو قائل تھے، اسلام کے تو قائل تھے، لیکن ایسے دین کے قائل نہیں تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں
اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، اس لیے وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوفی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہمیں اپنا فائدہ اور اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، وقت دیکھنا چاہیے، حالات دیکھنا چاہیے، حکومت کے تیور دیکھنے چاہیے، اور معاشرے کی جو دھار ہے اس کے ساتھ بہنا چاہیے۔ وہ جو حالی نے کہا تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرف بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ اہل ایمان سے کچھ کہتے ہیں اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، سردار ہیں، ان سے کچھ کہتے ہیں۔ جی اس آیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو جو اس دور کے سیاسی لیڈرز ہیں ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو بڑی اچھی رہنمائی ملے گی۔ ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کی، اپنے چھیتر کی، اپنے وطن کی، اپنے کہنا چاہیے اپنے مذہب کی، اپنی برادری کے نمائندے بن کر اٹھتے ہیں، اور ہوتے وہ دوسری پارٹی کے، ممبر دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنی برادری، اپنے قوم، اپنے مذہب کے لوگ اپنے چھیتر کے لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، لیکن اصل میں اس پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ، جس سے وہ ٹکٹ ملتا ہے۔ اچھا، اگر وہ لوگ جو ان کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں، ہمیں تو آپ جو وِپ جاری کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ ان کا تو بیوقوف بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال منافقین کی ہوتی ہے، منافقین ہی کی یہ صورتحال تھی۔ پھر قوم کے لوگ، برادری کے لوگ، سماج کے لوگ، چھیتر کے لوگ کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ آتا ہے کہ بھئی انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے احتجاج نہیں کیا، تو اصل میں تو وہ اس پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں، اس کے ترجمان ہوتے ہیں، وہ تو وہ جو کہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال منافقین کی تھی کہ وہ مسلمانوں سے کچھ کہتے تھے اور جو مسلم دشمن طاقتیں ہوتی تھی ان سے دوسری بات کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ انہوں نے سودا جو کیا ہے وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، ہدایت پر قائم رہتے تو اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے، جنت حاصل ہوتی، لیکن کتنے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ حالانکہ وہ سودا بھی ان کو بتایا گیا تھا، اسی سودے پر وہ داخل ہوئے تھے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ اپنی جان اور اپنی مال اللہ کے عوض بیچ دیتے اور اس کے بدلے وہ جنت خرید لیتے۔ یہ سودا اگر وہ کرتے تو اسی میں ان کی عزت، اسی میں ان کی سربلندی، اسی میں خود ان کا فائدہ تھا۔ یہ اللہ اور
کے لیے اور جنت کے لیے اپنی جان اور مال کو بیچ دینا، یہ بیچنا ہی اصل کامیابی، اور اسے بیچنے کے بعد آدمی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ لیکن یہ سودا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ سودا کیا جس سے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، اور وہ کسی طرح بھی صحیح راستے پر نہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں دو مثالیں دی گئی، اور دو مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ منافقین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اور قرآن جب کسی بات کو بہت اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہے تو وہ ایک مثال سے اس کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہیں اس میں ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ ان میں پہلی مثال یہ ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ ایک قرآن الفاظ کے ذریعے منظر کشی کرتا ہے، وہ سین بناتا ہے۔ اب ایک سین یہ ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب انہوں نے آگ روشن کی اور حق و باطل بالکل صاف صاف نظر آ گیا، حق بالکل نمایاں ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور وہ اندھے ہو گئے۔ اب انہیں پھر کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ منافقین میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو عقیدے کے طور پر منافق کہلاتے ہیں، اور دوسرے ہیں جو عمل کے اعتبار سے منافق کہلاتے ہیں۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ منافق جو شعوری طور پر جان بوجھ کر منافق بنتے ہیں، اور دوسرے منافقین وہ ہیں جو ضعف ایمان میں مبتلا ہوتے ہیں اور بالآخر وہ ضعف ایمان میں بڑھتے بڑھتے وہ نفاق کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہے پہلی، وہ ان منافقین کی ہے جو عقیدے کے طور پر یا شعوری طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، گنگے ہو جاتے ہیں اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری مثال دی گئی ہے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت کو چھک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو داخل تو ہوئے تھے ٹھیک ارادے سے، لیکن وہ اپنے ضعف کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے۔ یہاں آسمان سے بارش سے مراد ہے اسلام کی رحمت، اور کڑک اور چمک سے مراد ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ جو خطرات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ تو جہاں کوئی آزمائش نہیں ہوتی، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ چل لیتے ہیں اسلام کے راستے، لیکن جہاں دقتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، الجھنیں آتی ہیں، وہاں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
وہاں آگے نہیں بڑھتے. اور اللہ کو دیکھیے واقعی وہ کتنا شفیق اور رحیم ہے، اتنا حق پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اسے اس کا موقع دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس گروہ کی بھی نور بصارت سلب کر لیتا، لیکن اس کی نور بصارت سلب نہیں کی، بلکہ ان کو موقع دیا، حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ منافقین کی علامات اور ان کے حالات ہیں جو قرآن کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو ٹھیک طور سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم 2-3 باتیں خلاصے کے طور پر یا زاد راہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات قرآن کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور جس شکل میں بھی نفاق نظر آئے اس کو چھوڑ کر توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور شعور اور اخلاص کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، از سر نو ہم اسلام لائیں. دوسری یہ کہ صراط مستقیم پر خود بھی چلیں اور اس کی دعوت تمام انسانوں کو دیتے رہیں، اور اپنی جان اور اپنا مال صرف اس تجارت میں لگائیں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر فساد عظیم ہے اور یہ تنبیہی عذاب چھایا ہوا ہے، اس سے ہمیں دنیا کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، مگر ہمیں اصلاح اپنی ذات اور اپنے گھر سے کرنی چاہیے. چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، خیر کا کام اپنے گھر سے کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ذات کے اندر تو خود فساد برپا ہے، ہمارے گھر کے اندر اللہ کے قوانین کا وہ نفاذ نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے. ہماری صورتحال جب یہ ہے تو ہم پھر دوسری جگہ سے جو فساد ہے اسے دور نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کی اور اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو فساد برپا ہے اسے ہم دور کرنے کے لیے جدوجہد کریں. دل پراگندہ خیرت کجرو نظر نامعتبر، دل پراگندہ خیرت کجرو نظر نامعتبر، زندگی کی خیر یارب گھر کا گھر نامعتبر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.